إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله وقال من صلى البردين دخل الجنة متفق علیہ. آج کے اس جمعے کے خطبے میں فجر کی نماز کی حفاظت کیسے کریں، 10 اسباب میں نے یہاں پہ نوٹ کیا ہے. اگر ہم ان اسباب کو جانیں، سیکھیں اور اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں تو فجر کی جماعت اور فجر کی حفاظت ممکن ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص توفیق ہے کہ بندہ نمازوں کا پابند بن جائے، جماعت کا پابند بن جائے، فجر کی نماز میں جماعت کی پابندی کرے، با جماعت فجر کی نماز پڑھے. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑی توفیق ہے. جسے مل گئی وہ اس پر اللہ کا شکر بجا لائے اور مسلسل اسی پر جمع رہ جائے، ڈٹا رہے. اور جس کو یہ توفیق نہیں ملی ہے وہ جس قدر آنسو بہائے، روئے، گڑ گڑائے کم ہے. کیونکہ فجر کی نماز یہ بہت بڑی نماز ہے. عام نمازوں سے اس کا درجہ اور اس کا مقام بہت بڑا ہے. اس کی فضیلت، اس کا فائدہ اور عملی زندگی میں اس کے اثرات کافی زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. فجر کی نماز یہ مومن اور منافق میں فرق کرنے والی نماز ہے. جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ ایمان پر ہے، اور جس کی زندگی میں فجر کی نماز نہیں، اس کا یہ کہنا کہ میں مومن ہوں، یہ سب سے بڑا جھوٹ اور فراڈ ہے. یہ آدمی کا نفاق اور اس کے دل پر گناہ کے اثرات اس قدر مرتب ہو چکے ہیں کہ وہ فجر میں نہیں آتا ہے، فجر میں بیدار نہیں ہوتا ہے، منافق ہو گیا ہے. نفاق کی آخری سطح پر ہے، عملی نفاق کی آخری سطح ہے یہ. فجر کی نماز کے پڑھنے سے آدمی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے.
اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، ظالموں کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، شیطان کے شر سے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز مکمل رہی تو حساب کتاب میں بڑی آسانی ہوگی، اور اگر نماز میں معاملہ گڑبڑ ہو گیا، نماز میں کمی پائی گئی، تو آگے کے جو معاملات ہوں گے، آگے کا جو حساب و کتاب ہوگا، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، آپسی بندوں کے آپسی حقوق کے بارے میں، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو حساب کتاب میں سختی بڑھ جائے گی۔ تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ نماز مکمل ہوگی تو عافیت ہے، سلامتی ہے، جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ لیکن اگر نماز ہی میں آدمی کھوکھلا ہو گیا تو پھر آگے کا معاملہ بڑا ڈسٹرب ہوگا، بڑا گڑبڑ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ مدد طلب کرو دنیا کے معاملے میں، مدد طلب کرو آخرت کے معاملے میں۔ کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، عافیت چاہتے ہو، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو، برزخی زندگی ہو، اخروی زندگی ہو، ہر زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ کیا کر کے؟ نماز پڑھ کر کے، صبر کر کے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سیرت پڑھیں، ان پر جب کوئی مصیبت ٹوٹتی تھی، کوئی پریشانی بڑھتی تھی، کوئی دقت آتی تھی، کوئی پریشانی بڑھتی تھی، تو وہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب ہجرت کر کے مصر کے راستے سے جب آ رہے تھے، تو وہاں کا ظالم بادشاہ لڑکیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ برا کام کرتا تھا، گندا کام کرتا تھا۔ اس کے شر سے بچنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اگر یہ پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا کہ یہ میری بہن ہے۔ تو اگر کوئی یہ شخص کہتا تھا تو چھوڑ دیتا تھا، لیکن اگر کوئی کہتا ہے میری بیوی ہے تو اوپر ہاتھ صاف کرتا تھا۔ بہرحال بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی اور بدکاری پر وہ آمادہ ہونے لگا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو مصیبت اور پریشانی کے موقع پر صبر اور نماز ہی ہمارا ہتھیار ہے۔ اور آج دیکھیے ملک کے حالات کتنے نازک موڑ پر ہیں، کتنی مسجدیں ہماری ہاتھ سے جا چکی۔ ہمیں مسجدوں کی فکر بہت زیادہ ہے، یقیناً ہونا چاہیے، لیکن آیا کیا اس مسجد کو آباد کرنے کی بھی فکر ہمارے دلوں میں ہے؟ فجر میں آ کر کے اس کو آباد کرنے کا بھی جذبہ ہمارے دلوں میں ہے؟ جان و آپی کا معاملہ چل رہا ہے کورٹ میں، کتنی مسجدوں کو جلا دیا گیا، گرا دیا گیا، اور کتنی مسجدوں کو لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ کہیں اذان پر پابندی ہے، کہیں لاؤڈ اسپیکر پر پابندی ہے، اور مسلمانوں کو طرح طرح معاملات میں ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ حل کیا ہے؟ ہم اس ظلم سے بچنے کے لیے مادی اسباب اختیار کریں، ظاہری اسباب اختیار کریں، قانونی لڑائی لڑیں، اور اپنے حق کی حصول یابی کے لیے جو ہمیں قانون اجازت دیتا ہے ہم سب کریں۔ یہ ظاہری اسباب ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہماری اور آپ کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم فجر کی نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، جماعت کی پابندی کریں۔ اب دنیاوی اینگل سے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ایک آدمی کسی جگہ نوکری کرتا ہے، کسی جگہ کام کرتا ہے، کسی کے ماتحتی میں رہتا ہے، اگر وہ کبھی لیٹ ہو جائے تو آدمی ایک مرتبہ معاف کر دیتا ہے، 2 مرتبہ چھوڑ دیتا ہے، 3 مرتبہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر آدمی معمول بنا لے کہ وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آئے گا، 15 منٹ لیٹ آئے گا، معمول بنا لے، تو کوئی اس کو رکھے گا؟ پھٹکارا جائے گا، برا بھلا کہا جائے گا، نوکری سے نکال بھی دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اور ہم مسلسل گناہ کر رہے ہیں، ایک دن کا معاملہ نہیں ہے۔
2 دن کا معاملہ نہیں ہے، مسلسل ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں غائب ہیں۔ عام نمازوں میں مسجد بھری رہتی ہے، جمعہ اور عیدین کی نماز مسجد فل ہو جاتی ہے، فجر کے اندر کہاں رہتے ہیں نمازی؟ ہماری یہ غفلت، ہماری یہ سستی، ہماری یہ کاہلی، یہ خطرہ ہے کہیں ہم نفاق کی آخری سطح پر نہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلی وجہ فجر کی نماز کو پانے کے لیے، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پہلی وجہ کیا ہے؟ ہم کیا اسباب اختیار کریں کہ ہم فجر کی نماز کی حفاظت کرنے والے بن جائیں؟ پہلا سبب ہے ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنی نیت کو درست کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے دل میں پختہ ارادہ بنائیں، عزم مصمم کریں کہ ہمیں اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے، جانا ہے تو جانا۔ اگر ہم کمر کس لیے، مضبوط ارادہ بنا لیے، ہمت جٹا لیے تو راستہ کھل گیا، معاملہ آسان ہو گیا۔ لیکن جب بستر پر گئے پہلے ہی سے نیت ہے کہ نہیں، اٹھنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، چاہے جو ہو جائے، دنیا پلٹ جائے کوئی فکر نہیں، ہم نہیں جائیں گے، پہلے ہی سے ارادہ ہے۔ جب ہم خود شیطان بن گئے تو شیطان ہم کو کیوں نہیں بہکائے گا؟ ہم پہلے ہی سے عزم مصمم کر لیں، مضبوط ارادہ رکھ لیں۔ جیسے ایک مسافر ہے، اسے اگر کہیں جانا ہے اور یقیناً جانا ہے اور ٹکٹ بھی کنفرم ہے، تیاری بھی مکمل ہے، تو بتاؤ کیا اس کو نیند آتی ہے؟ 3 بجے کی اس کی فلائٹ ہے، 5 بجے کی اس کی فلائٹ ہے، کیا اس کو نیند آتی ہے؟ بتائیے۔ یہاں معاملہ فلائٹ کا نہیں ہے، ٹکٹ کا نہیں ہے، ارے یہاں معاملہ جنت اور جہنم کا ہے، ایمان اور نفاق کا ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ نماز ہم پر فرض ہے اور اس کی ادائیگی ہم پر کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم نیت کر لیں، عزم مصمم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، کمر کس لیں کہ ہمیں اٹھنا ہے، اٹھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے گا، معاملات آسان کر دے گا، نیند کھل جائے گی۔ دوسری وجہ ہے، دوسرا سبب ہے کہ رات میں شب بیداری سے بچنا۔ دیکھیے نیند کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی جیسے اس کو استعمال کرے گا اس کا کوٹا پور ہو جائے گا۔ نیند ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے جسم سے وہ مکمل چوس لیتی ہے، حاصل کر لیتی ہے۔ اگر ہم لیٹ سوئیں گے تو لیٹ اٹھیں گے، جلد سوئیں گے تو جلد اٹھیں گے، رات میں نہیں سوئیں گے تو دن میں سوئیں گے۔ نیند اپنا حصہ کور کر لیتی ہے، اپنا حق ہم سے وصول لیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں صحابی رسول، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ تو زیادہ دیر سے سونا یہ بھی خطرہ ہے، یہ بھی فجر کے ضائع ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور جلد سو جائیں۔ جلد سوئیں گے تو جلد اٹھیں گے، اور لیٹ سوئیں گے تو لیٹ اٹھیں گے۔ تو اس کے لیے ہم پابندی کریں کہ ہم جلد سونے کی کوشش کریں۔ تیسری وجہ ہے، تیسرا سبب ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں، جیسے الارم لگا لیں۔ آج ہر ایک آدمی کے پاس موبائل ہے یا گھڑی ہے، الارم لگا لیں، اس سے نیند کھل جائے گی۔ چوتھی وجہ ہے، چوتھا سبب ہے، کسی سے کہہ دیں کہ بھائی آپ کی نیند کھل گئی تو مجھے بھی جگا دینا۔ اپنے گھر والوں سے کہہ دیں، اپنے سے بڑے سے کہہ دیں، اپنی بیوی سے کہہ دیں، یا اپنے کسی ساتھی سے کہہ دیں کہ آپ کی نیند کھل گئی تو آپ مجھے بھی جگا دیجئے۔ ایک روم میں سب دوست رہتے ہیں تو ایک آدمی جاگ جائے اور سب کو جگا دے۔ اور ہمارا دین یہ کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور اچھائی اور تقویٰ کے معاملے میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرو۔ تو ہم نہیں بیدار ہو سکتے تو کسی سے کہیں بیدار کر دو، جگا دینا مجھ کو۔ اور اگر نیند گہری ہے، اگر انسان کی نیند گہری ہے، جگانے سے بھی نہیں حرکت کرتا ہے، نہیں اٹھتا ہے، تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیں۔ حدیث میں جگانے کا ایک ادب بتایا گیا ہے، حدیث میں ایک جگانے کا ادب بتایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے
اس عورت پر رحم کرے جو رات میں بیدار ہو اور اپنے شوہر کو جگائے، نہیں جاگتا ہے تو پانی کا چھینٹا مارے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو رات میں بیدار ہوتا ہے، اپنی بیوی کو جگاتا ہے، بیوی نہیں جاگتی ہے تو پانی کا چھینٹا مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ تو بیدار کرنے اور جگانے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر نیند نہیں کھلتی ہے تو پانی کا چھینٹا مار دیں، کچھ پانی گرا دیں۔ یہ نہیں کہا کہ پانی کی بالٹی گرا دو کہ وہ آدمی بھیگ جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چھینٹا مار دو، اس کے چہرے پر کچھ پانی چھڑک دو، اس سے نیند کیا ہوگی؟ بھاگ جائے گی۔ فجر کو پانے کے لیے یا فجر کی حفاظت کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ ہم بیدار ہوتے ہی دعا پڑھیں، اذکار کی پابندی کریں، اللہ کا ذکر کریں، جیسے نیند کھلتی ہے دعا پڑھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب بندہ سوتا ہے تو شیطان ہماری کھوپڑی پر 3 گرہ لگاتا ہے، 3 گانٹھ مارتا ہے، مضبوط گانٹھ۔ جیسے بندہ سو کر کے اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی ایک گرہ شیطان نے جو لگائی تھی کھل گئی۔ وضو کیا، دوسری گرہ کھل گئی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا اور فجر کی نماز پڑھ لیا، تینوں گرہیں کیا ہو گئی؟ کھل گئی۔ اب کیا معاملہ آسان ہو گیا کہ بندہ شیطان کے شر سے محفوظ ہے۔ اگر وہ ذکر نہیں کرتا ہے، وضو نہیں بناتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، اٹھتا ہے 10 بجے، اٹھتا ہے 9 بجے سورج نکلنے کے بعد، تو شیطان کی تینوں گرہیں ابھی اس کی کھوپڑی پر لگی ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب اس سے ہم کیا توقع کریں کہ وہ دین کا کام کرے گا؟ اس سے کیا امید ہے کہ وہ نیک کام کرے گا، اچھا کام کرے گا؟ تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اٹھتے ہی، بیدار ہوتے ہی اللہ کا ذکر کریں، بیدار ہونے کی دعا پڑھیں، شیطان کے شر سے ہم اور آپ بچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے نیک صحبت اختیار کرنا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا۔ جب ہم لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا ساتھی پوچھے گا تم آج فجر میں کیوں نہیں آئے تھے، 2 دن سے کیوں نہیں آئے تھے، کیا ہو گیا، کہاں، کیا کر رہے ہو؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، یہ بھی آدمی کو نیک بناتی ہے، نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ برے لوگوں کو دوست بناؤ گے، بے نمازی کے ساتھ رہو گے تو بے نمازی ہی بنو گے۔ تو ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اس سے بھی ہماری نماز کی حفاظت ہوگی۔ اور ایک سبب یہ ہے کہ ہم رات کا کھانا ہلکا کھائیں، کھانا کھائیں لیکن بہت زیادہ نہیں کھائیں، کیونکہ جب زیادہ آدمی کھا لیتا ہے تو نیند گہری آتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے۔ زیادہ کھانے سے آدمی سست ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے۔ تو کھائیں، کھانے کی مقدار کم کریں، اس سے وقت پر نیند کھلے گی اور آدمی کی نیند ہلکی ہوگی۔ اور ایک سبب جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ ہم گناہوں سے بچیں، گناہ چھوڑیں۔ گناہ کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے گناہ کے نقصانات کو اپنی کتاب الداء والدواء کے اندر، بڑی مفید کتاب ان کی ہے، 40 سے زائد نقصانات کو گنوایا ہے۔ گناہ کے نقصانات، گناہ کرنے سے آدمی کو نیک عمل کی توفیق نہیں ملتی، نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج اب دیکھیے سماج میں نماز پڑھنے والے یا فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے بہت معمولی ہیں، مسجدیں خالی ہیں، 4 آدمی 2 آدمی۔ اللہ تعالیٰ بوڑھوں پر رحم فرمائے، اگر واقعی یہ سماج میں اگر بوڑھے نہ ہوں، اکثر جگہوں کی بات بتائی جا رہی ہے، تجربہ ہے یہ، اگر سماج میں بوڑھے نہ ہوں تو فجر کی اذان دینے والا کوئی نہیں ہوگا، فجر کی نماز میں حاضری دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا اس راستے سے ہمیں اللہ کی مدد ہوگی؟ کیا اس راستے سے ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں چہیتے بن جائیں گے، جنت مل جائے گی؟ گناہ کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فَمِنْ عُقُوبَةِ الذَّنْبِ أَنَّهُ يَصُدُّ عَنْ طَاعَةٍ، کہ گناہ کی خطرناکی دیکھیے، نقصان دیکھیے کہ بندے کو یہ چیز نیک عمل کرنے سے روکتی ہے، بندے کو اچھے کام اور نیک کام اور نماز جیسی عبادت انجام دینے سے محروم کر دیتی ہے، بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ کہتے ہیں لا تفوت احدا صلاۃ الجماعہ الا بذنب، کہ آدمی کی جماعت فوت نہیں ہوتی ہے مگر کسی گناہ کی وجہ سے۔ آدمی اگر جماعت چھوڑ رہا ہے
تو وہ اپنا محاسبہ کرے، کہیں نہ کہیں اس سے گناہ سرزد ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے۔ بندے کی نماز ضائع نہیں ہوتی ہے، چھوٹتی نہیں ہے، جماعت فوت نہیں ہوتی، مگر کسی گناہ کی وجہ سے۔ یا تو اس کا معاملہ گڑبڑ ہے، کمائی گڑبڑ ہے، معاملات گڑبڑ ہے، یا وہ کسی معاملے میں گناہ کر رہا ہے۔ گناہ کے نقصانات کی وجہ سے اس کی جماعت چھوٹتی ہے، اس کی نماز فوت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ذنوب کا قیدت کا، ارے تمہارے گناہ نے تم کو قیدی بنا دیا ہے، اسیر بنا دیا ہے کہ اب تم نیک کام کرنے سے پیچھے رہ رہے ہو۔ گناہ کی خطرناکی کا یہ عالم ہے کہ گناہ کی وجہ سے بندہ نیک کام سے محروم ہو جاتا ہے، نیک عمل کی لذت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی کو بخار ہو، کسی آدمی کو بیماری ہو تو کھانے کی لذت اس کو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہو تو اسے سونگھنے کی لذت محروم ہو جاتی ہے، جیسے سردی ہو گئی ہے وہ اچھی چیزوں کو سونگھ نہیں پاتا ہے، سونگھنے کی لذت اس سے مٹ جاتی ہے۔ ایسے ہی گناہ کا معاملہ اتنا خطرناک ہے، بندے کو عبادت کی لذت چھن جاتی ہے، بندہ نیک کام کرنے کا موقع نہیں پاتا ہے، نیکی کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں 5 مہینے کسی گناہ کی وجہ سے قیام اللیل نہیں کر پایا۔ 5 مہینے میں کوئی ایسا کام کر لیا کہ جس کی وجہ سے میں 5 مہینے تک عبادت نہیں کر پایا، قیام اللیل نہیں کر پایا۔ فجر کی نماز کی بات نہیں کی جا رہی ہے، قیام اللیل نفلی عبادت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے بندہ فجر کی نماز سے یا جماعت سے یا نماز سے محروم ہو جاتا ہے، عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو گناہ چھوڑیں، توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور ایک سبب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ بھائی نماز ایک بہت بڑی چیز ہے، نماز کے بغیر جنت نہیں مل سکتی ہے، نماز کے بغیر ہمارا ایمان نہیں کہلا سکتا ہے۔ تو ہم اس کی حفاظت کے لیے فکر مند ہوں، نماز کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، توفیق مانگیں، دعا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب تو مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کی توفیق دے، مجھ کو بھی نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ اے ہمارے رب تو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب ربوبیت کا حوالہ دے رہے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں تو مجھ کو نمازی بنا دے اور میری اولاد اور میری ذریت کو نمازی بنا دے، اور ہمارے رب تو ہی دعا کو قبول کر لے، تو ہماری دعا کو قبول کر لے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کی حفاظت کے لیے، نماز کی پابندی کے لیے جہاں اسباب اختیار کرنا ہے وہیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نمازی بنا دے، سجدے کی توفیق ہم کو دے دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ کرنا، اللہ کی بندگی کرنا اگر یہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، جس قدر آنسو بہایا جائے، جس قدر افسوس کیا جائے، جس قدر رویا جائے، یہ بہت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، توفیق چھین لی ہے، عبادت کی توفیق نہیں دی ہے۔ کتنی بڑی محرومی ہے کہ ہم اللہ کے بندے تھے، ہم کو اللہ نے بنایا تھا، ہم کو اللہ روزی دے رہا ہے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو اور ہم سجدے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہاں دنیا میں جو اللہ کا سجدہ نہیں کر رہا ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں کہا جائے گا سجدہ کرو۔ حساب و کتاب کی شروعات کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا حشر کے میدان میں، وہاں نزول فرمائے گا، وہاں آئے گا اور حکم ہوگا سجدہ کرو۔ جو نمازی ہوں گے، سجدہ کرنے والے ہوں گے، وہ جھک جائیں گے، اور جو بے نمازی ہوں گے، سجدہ نہیں کرتے دنیا کے اندر، ان کی کمر پر بیڑی پہنا دی جائے گی، وہ جھک نہیں سکے۔ جھکنا چاہیں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، لیکن ان کی کمر پر طوق پہنا دیا گیا ہوگا۔ جھکنا چاہیں گے لیکن وہ جھک ہی نہیں سکتے۔ سوچئے ابلیس کو حکم دیا گیا سجدہ کرو، ایک سجدہ نہیں کیا تھا، انجام کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا۔ اور ہم انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی مخالفت زندگی بھر کریں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ دن، 10 دن نہیں۔ آدمی سوچے، حساب لگائے، محاسبہ کرے کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے کتنے روز فجر کی نماز پڑھا ہے، کتنا وہ نماز کا پابند ہے۔
اسی طریقے سے ایک سبب یہ ہے فجر کی نماز پانے کے لیے کہ ہم سنت کے مطابق سوئیں، دعا پڑھ کر کے سوئیں، اذکار کی پابندی کر کے سوئیں، اور اسی طریقے سے وضو بنا کر کے سوئیں۔ یہ بھی ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے کہ بندہ سونے سے پہلے وضو بنائے اور پھر سوئے۔ تو یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے بندہ فجر کی نماز کی حفاظت کر سکتا ہے اور اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو شوق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، کوشش نہیں ہے اور عزم مصمم نہیں ہے تو وہ لاکھ تدابیر اختیار کر لے، 10 گلاس پانی پی کے سوئے، لیکن نیند کھلے گی، ضرورت سے فارغ ہو پھر آگے سو جائے گا۔ سب سے اہم چیز یہ کہ ہم اپنے دل میں مضبوط ارادہ بنائیں، مضبوط ارادہ بنائیں، پختہ نیت کریں، اور جب ہم نیت کر لیں گے، کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی معاملات کو آسان بنائے گا۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں ایسے وقت میں خاص طور سے ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں۔ اور مدد طلب کرنے کا سب سے آسان نسخہ یہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ مدد آئے گی صبر کریں گے، مدد آئے گی نماز کی پابندی جب ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر ہم سب کو قائم رکھے، اور دنیا میں جہاں ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرمائے اور ظالموں کو ہلاک و برباد کرے، اور ہم میں سے جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کا معاملہ آسان فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا